کس طرح سے بننے والے ہیں. بیچز کی ڈیٹس ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ پہلا بیچ 14 تاریخ کو، اس کے بعد 17 تاریخ کو، اس کے بعد 26 تاریخ کو، 29 کو، پھر 2 کو. یہ ایک پلان ہے، مختلف بیچز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گے. اب یہ جو بیچز ہیں اس کے حساب سے ہم نے پلان بنا کے ایڈمنز جتنے بھی ہیں پورے پنجاب کے، ہم سب نے یہ پلان بنا کے دیے ہیں. اور یہ پورا پلان آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام ڈویژنز کا ہے، پورے پنجاب کا پلان ہے یہ. اب اس میں ہمارے پاس یہ بھی لسٹ تھی کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں اور تحصیل میں کتنے کتنے ٹیچرز ہیں، میل فیمیل کتنے ہیں، اور اس کے بعد پرائیویٹ کتنے ہیں اور گورنمنٹ کے کتنے ہیں، ٹوٹل ان کی تعداد، گرینڈ ٹوٹل. یہ تھوڑا سا میں ان کو کلیئر کرتا جا رہا ہوں، جہاں پہ میں زوم کروں گا تو یہ آپ کو ٹھیک سے نظر آئیں گے. یہ ہمارے پاس ایک لسٹ تھی جو ہمیں لیٹر میں بھیجی گئی ہے. ہمیں ٹوٹل اپنے تعداد پتہ ہے، اپنے ایم ٹیز کی پتہ ہے، اپنے ٹیچرز کی پتہ ہے. تو اس طرح سے اس سمری کے بعد ہم نے پلان جو سبمٹ کرائے ہیں ان کا خاکہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہوگا. اس طرح کا ایک خاکہ ہوگا پلانز کا کہ آپ کا جو ڈے 1 ہے، ایک دن کا جو سیشن ہے آپ کا، وہ کیسا ہوگا. اس کا ایک خاکہ دیکھ لیں کہ پہلے میں نے پلان جو ہے وہ میتھ کا اوپن کیا ہوا ہے. آپ کے پاس یہ ٹائم ٹیبل پہلے سے چل رہا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ 9 بجے سے 9:30 تک اٹینڈنس ہے، پھر سیشن 1 ہے، سیشن 2 ہے. آپ آسانی کے لیے بس اتنا دیکھ لیں کہ ایک دن میں 4 سیشن ہوں گے. کس طرح سے ہوں گے؟ تو یہ 14، 15 اور 16 جو پہلا بیچ ہے، اس میں جو آپ لوگوں نے سبجیکٹ چوز کیے ہوئے ہیں، ٹیچرز نے، پرائمری ٹیچرز نے جو سبجیکٹ چوز کیے ہیں، اور آپ جس کے ایم ٹی ہیں، ماسٹر ٹرینرز ہیں جن سبجیکٹس کے، یہ اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو آپ وہ سارے پلان بنا دیے گئے ہیں، پلان دے دیے گئے ہیں کس طرح سے ہوں گے. یہ ایڈمن کا کام تھا، انہوں نے نیچے ماسٹر ٹرینرز کو لے کے چلنا ہے. ہم اپنا جو پلان ہے وہ سارے جمع کرا کے آ چکے ہیں کہ ہمارے کتنے بیچز ہونے والے ہیں اور کس طرح سے ہم ٹریننگ کنڈکٹ کروانے والے ہیں، اور پہلا بیچ کون لے گا، دوسرا کون لے گا. ہم اپنا مکمل پلان دے چکے ہیں. اب آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، ڈے 1 ہے، ڈے 2 ہے، ڈے 3 ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایکسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس کتنے ہوں گے. پھر آخر میں ہم نے اپنی آنے والی ٹریننگز کے لنک بھی وہاں پہ پیج کے اوپر پیسٹ کر کے اپنے سائن کر کے ہم یہ پورا پلان دے چکے ہیں. تو یہاں پر جو امپورٹنٹ بات آپ نے دیکھی ہوگی وہ یہ ہے کہ 14، 15، 16 کو پہلا بیچ ہے، 17، 18، 19 کو دوسرا بیچ ہے، اور اس کے بعد 26، 27، 28 کو تیسرا بیچ ہے، 29، 30، 31 کو چوتھا بیچ ہے، اینڈ سو آن. اسی طرح بیچز تعداد کے حساب سے جتنے ٹیچرز کی تعداد ہوگی وہ اتنے ہی ہوں گے. اور لاسٹ میں یہ ٹریننگز کی پوری لسٹ ہے، ایڈمنس، ان کے کنٹیکٹ نمبر. تو یہ آپ کے لیے اتنی اہم نہیں ہے، ہم اس کو سکپ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک پلان جو ڈسکس ہوا ہم نے وہ دیکھا. اب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے جس طرح سے سٹارٹ کرانا ہے، پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سب سے پہلے میں لنک بنانے والا ہوں. آپ کو جن لوگوں کو ایم ایس ٹیم میں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ ہم کیلنڈر کو یوز کریں یا ہم جو اس کا ٹیم کا آپشن ہے وہاں سے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے جلدی سے جو ہے وہ گروپ کریٹ کریں، میں ان کے لیے بتانے والا ہوں. اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ آپ نے جو ہم ایڈمنس تھے ہم جانتے ہیں، جو نہیں تھے ماسٹر ٹرینرز ہیں، کہ گروپ کا ٹائٹل کس طرح سے رکھنا ہے. یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اب دیکھیے میں یہاں پہ ایم ایس ٹیم کو استعمال کرتے ہوئے کون سے وے کو استعمال کریں گے ہم، اور کون سا ہم اپنا گروپ بنائیں گے، ہم اس کو دیکھنے والے ہیں. تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنی اپلیکیشن اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے مین پہ آ جاتا ہوں، ایکٹیویٹی پہ. اب آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی. یہاں پہ دیکھیے ٹیم، ہم کیسے گروپ بناتے ہیں. ٹیم پہ جاتے ہیں، کیلنڈر پہ جاتے ہیں. آپ ساری چیزیں بھول جائیں، آپ کمپلیکیشنز میں آپ نے بالکل بھی نہیں پڑھنا. اب میں ہینڈ ریز دیکھ رہا ہوں، آپ ہینڈ ریز ابھی آپ اپنے ہینڈز کو ڈاؤن کر لیں، بعد میں ہم ان کو دیکھ لیں گے. کوشچنز میں آپ سب کے لوں گا، تسلی رکھیں آپ. اچھا جی، رائٹ سے دیکھیے گا، رائٹ سے لیفٹ، بالکل رائٹ سے لیفٹ نیچے اسکرین پہ آپ کو کیلنڈر نظر آ رہا ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی لنک بنانا ہے اپلیکیشن کو اوپن کریں. یہ چھوٹی باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، پروفائل اور سائن ان کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں، تو ان کا فائدہ نہیں ہے. ہم لنک کریٹ کرنا دیکھیں گے آج. کیلنڈر پہ کلک کریں گے آپ. جیسے کیلنڈر پہ کلک کریں گے آپ کی اسکرین پہ یہ میرا جو پریکٹس سیشن ابھی کا چل رہا ہے اس کا ایک لنک موجود ہے. تو یہ میں نے آج لنک جو کریٹ کیا تھا یہ وہ ہے. اب میں لنک کریٹ کرنے والا ہوں کل کے لیے، یا میں اپنا لنک کریٹ کرتا ہوں 14 تاریخ کا جو بیچ ہے میرا. چلے میں اس کو بناتا ہوں آپ کے سامنے. یہاں پہ دیکھیے سب سے نیچے 3 جو نظر پلس کا نشان نظر آ رہا ہے، اس پلس کے نشان کے اوپر آپ کلک کریں گے. جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اسکرین اس طرح کی آ جائے گی.
اور یہ میں جو انٹرفیس آپ کو دکھا رہا ہوں یہ موبائل کا ہے. وی ول ڈسکس موبائل اینڈ لیپ ٹاپ ٹوگیدر. دیکھتے ہیں ہم اس کو دونوں کو. یہاں پہ جو ٹائٹل ہے، اب یہ ایک نام جو ہے یہ ہم نے وہ رکھنا ہے جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں. جیسا کہ ہم لکھیں گے SNC. SNC ہم نے نام رکھنا ہے ٹائٹل. اچھا، اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے B یعنی کہ بیچ. بیچ 1 ہے 01. اس کے بعد اس طرح سے جس طرح میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ جگہ چھوڑیں گے، ڈیش لگائیں گے. پھر کیا کرنا ہے ہم نے پھر لکھنا ہے جی اپنے ڈویژن کا پہلا لیٹر. جیسے فار ایگزامپل میرا ڈویژن DG خان ہے، تو یہ جو اسمال لیٹر ہے D یہ میرے ڈویژن کو ظاہر کر رہا ہے. اب میں اس کے ساتھ D کیپیٹل لکھ رہا ہوں تو یہ میرے ڈویژن کا نام ظاہر کر رہا ہے. اسمال کیپیٹل جو D ہے، اسمال لیٹر D والا، اس سے مراد ڈویژن ہے. اور کون سا ڈویژن ہے؟ میں نے پھر D لکھا یعنی کہ دیرا غازی خان میرا ڈویژن ہے. پھر میں نے جگہ چھوڑی. بالکل سیم پیٹرن آپ نے کور کرنا ہے. آپ اس میں اس طرح سے جگہ چھوڑ سکتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ نام پڑھے جا سکیں، مشکل نہ ہو. تو اس کے لیے ہم جگہ تھوڑی سی زیادہ چھوڑتے ہیں. اچھا جی، ڈویژن ہو گیا. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کا نام ہوتا ہے. جیسے میرا ڈسٹرکٹ اگر راجن پور ہے تو میں اس کے لیے وہی لیٹرز یوز کر رہا ہوں جو ماسٹر ٹرینرز کی لسٹ میں کوڈ ہمیں دیے گئے ہیں کہ انہوں نے راجن پور کا RJP بنایا ہے. جس پیٹرن کو استعمال کیا گیا ہم ویسا ہی یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر سے ہم جگہ چھوڑیں گے. ڈسٹرکٹ لکھ لیا ہم نے راجن پور کا RJP تینوں کیپیٹل لیٹرز. اس کے بعد تحصیل RJN، میری تحصیل رجحان ہے تو میں اس کو RJN اس طرح ہم لکھیں گے. اس کے بعد میرا سیشن، اب میرا سبجیکٹ کیونکہ انگلش کا ہے اور میں آرٹ سے تعلق رکھتا ہوں تو یہاں پہ صرف A لکھوں گا. آپ جنرل نالج سے ہیں تو J لکھیں گے. آپ جو ہے وہ EC والا گروپ ہے تو آپ یہاں پہ S لکھیں گے. اب غور سے دیکھیے گا اس پیٹرن کو. SNB01 D ڈویژن کو ظاہر کرے گا. پھر D جو ہے ڈویژن کا پہلا لیٹر کیپیٹل ہوگا. RJP تینوں کیپیٹل ہوں گے. پھر RJN یعنی کہ ڈسٹرکٹ کے بعد تحصیل، تحصیل کے بعد آپ کا سبجیکٹ. یہ ایک طریقہ ہے نام لکھنے کا. Now the most important thing is اسی کے بالکل نیچے دیکھیے ایڈ پارٹیسپینٹ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم 4 IDs وہ لکھیں گے جو ہم نے ہر گروپ کریٹ کرتے ہوئے لکھنی ہے. کون سی؟ پہلے نمبر پہ آپ یہاں سمپلی لکھیں گے ڈیٹا DATA ڈاٹا. آپ اس کو بے شک لکھ لیں یا اگر آپ کو زمانے یاد ہوتے ہیں تو آئی ہوپ یو آر ماسٹر ٹرینرز اینڈ یو ہیو اے گڈ میمورائزیشن ٹو. اچھا جی، ڈیٹا جیسے ہی ہم لکھیں گے آپ دیکھیں گے سب سے اوپر آ گیا ہے ڈیٹا سینٹر قائد پنجاب. جیسے آپ صرف ڈیٹا لکھیں گے نا DATA تو اس کے فوراً نیچے آ جائے گا ڈیٹا سینٹر قائد پنجاب. آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے یعنی کہ یہ میرے پاس ایڈ ہو گیا. ایک تو ID یہ ہے جو ہم نے ہمیشہ گروپ کریٹ کرتے ہوئے، لنک کریٹ کرتے ہوئے یہاں پہ لکھنی ہے. اس کے بعد دوسرا میں لکھ رہا ہوں جی کوالٹی. اب جیسے میں یہاں پہ کوالٹی پہ گیا، میں نے پورے اسپیل بھی نہیں لکھے، اس نے ڈھونڈ کے نکال کے میرے لیے وہ لے آیا کوالٹی قائد. میں نے یہ دوسرا لنک بھی یہاں پہ ایڈ کر دیا. تیسرا ہے جی مانیٹرنگ قائد آ گیا، میں نے اس کو لکھ لیا. چوتھے نمبر پہ ہے جی اٹینڈنس. ابھی میں نے اس کو پورا لکھا بھی نہیں ہے لیکن اٹینڈنس اس نے مجھے پہلے سے سرچ کر کے دے دیا، اٹینڈنس قائد. اب یہ 4 IDs ایسی ہیں جو ہم نے ڈیفالٹ پہ ایڈ رکھنی ہے ایڈ پارٹیسپینٹ پہ. ڈیٹا کوالٹی صرف ایک لفظ یاد رکھ لیں گے. ڈیٹا لکھیںگے آ جائے گا ڈیٹا سینٹر قائد پنجاب. کوالٹی لکھیں گے کوالٹی قائد آ جائے گا. مانیٹرنگ لکھیں گے مانیٹرنگ قائد آ جائے گا. اٹینڈنس لکھیں گے اٹینڈنس قائد آ جائے گا. یہ 4 ایسی IDs ہیں جو ہمارے لیے بنائی گئی ہیں. یہاں پہ اوکے کر دیں. یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ ان 4 IDs کو استعمال کرتے ہوئے تمام گروپس میں جب چاہا جائے اٹینڈنس دیکھ لی جائے، ٹریننگ کیسے ہو رہی ہے. تو یہ قائد پہ بیٹھے ہوئے کچھ رسپانسبل ونس جو ہیں وہ ان IDs کو یوز کریں گے اور ہمارے گروپس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے سیشن جو ہے وہ گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں. اب یہ چیزیں ہو گئی جی. آئی ہوپ کہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اوپر پیٹرن فالو کریں گے. پیٹرن کس طرح کا ہے. اس کے بعد ہم نے 4 جو ہے IDs یہاں پہ پٹ کی ہے. اس کے بعد آتے ہیں ڈیٹ کے اوپر. اگر میں سیشن رکھنے والا ہوں 14 کو، بلکہ یہ میرے سیشن کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہ ہو جائے، میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک دن پہلے رکھ لیتا ہوں 13 کو. پریکٹس کر رہے ہیں ہم تو پریکٹس کے لیے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. 13 میں نے رکھ لیا جی. یہاں پہ میں نے یہاں پہ جیسے 13 جولائی رکھا ہے، سامنے 9 جو ہے اس کو میں 9 AM بنا لیتا ہوں. 9 پہ کلک کیا میں نے
اس کے بعد 0 پھر 9 تو ویسے آ گیا، یہاں پہ AM پہ کلک کروں گا میں اور یہ ہو جائے گا 9 AM۔ اچھا جی، اس کے بعد نیچے 13، اب میں 3 دن کی ٹریننگ رکھنے والا ہوں تو 13، 14 اور 15، تیسرا دن میرے پاس آ گیا 15، تو یہاں سے میں اینڈنگ ڈیٹ جو ہے 13، 14، 15 رکھوں گا، سوری یہ والا 15۔ تو میری ٹریننگ 3 دن کی چلنے والی ہے، 13، 14، 15، اور یہاں پہ میں اینڈ ٹائم رکھتا ہوں جی 4، 4:30 ہو گیا PM، 4:30 PM میں نے رکھ لیا۔ اچھا اوکے ہو گیا۔ نیچے ریپیٹ میں وہ ناور، باقی میں نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا، میں نے ایون یہاں تک کہ ڈسکرپشن بھی نہیں لکھی، سمپلی یہ چیزیں کر کے اوپر چلا گیا میں اور میں نے اوکے کر دیا۔ اس طرح کرنے سے ہمارا لنک کریٹ ہو گیا، یعنی کہ ہمارا روم بن گیا ٹریننگ کے لیے۔ کہاں پہ بنا ہے جی روم؟ یہ جو ڈبل M کی سکرین ہمارے ساتھ یہ بلیک والی چل رہی ہے، اس کے ساتھ نیچے تاریخ کو دیکھیے، 11 جولائی، 12 جولائی، 13 جولائی، سب سے نیچے 13 جولائی۔ یہاں پہ دیکھیے یہ بیچ بن گیا جو میں نے ابھی بنایا، SNC بیچ 1، پھر ڈویژن، وہ سارا پیٹرن وہی ہے۔ ٹائم دیکھ لیں 9 سے ہے، اچھا جی، اور تاریخ 15 جولائی لکھی ہوئی ہے، 15 جولائی یعنی کہ اینڈ ٹائم لکھا ہوا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اسی کے اوپر کلک کریں، یہاں پہ جو جوائن لکھا ہے اس پہ نہیں، بلکہ جہاں پہ SNC بیچ 1 لکھا ہے اسی کے اوپر کلک کریں۔ جیسے آپ کلک کریں گے آپ انٹر ہو جائیں گے اپنے ہی گروپ میں، یعنی کہ اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آئے گی۔ اب آپ دیکھیں گے آپ نے جو گروپ بنایا اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ وہ جو ہے ٹیوزڈے جولائی جو ہے وہ 13 جولائی سے ورک کر رہا ہے جی آپ کا گروپ، 9 بجے سے 15 جولائی تک، 4:30 اس کا ٹائم ہے، 15 جولائی بھی ہے اینڈ ٹائم اس کی۔ اچھا اب دیکھیے آپ نے اس کے بعد والا کام کیا کرنا ہے، آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، یہ جو شیئر میٹنگ لنک ہے اس کو کلک کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کیا کریں گے، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہی ہے نا، اس کو سکرول اپ کریں گے اور سب سے نیچے آ جائیں گے۔ سب سے نیچے دیکھیے 3 آپشن ہیں، کینسل ایونٹ، فارورڈ، اور اوپر ہے میٹنگ آپشن۔ آپ نے کرنا ہے جی میٹنگ آپشن پہ کلک، جو میں ایز اے ٹرینر، ماسٹر ٹرینر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے گروپ کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، کون سی پرمیشنز دینی ہے، کون سی نہیں دینی، کچھ چیزیں میں بتاؤں گا، اس کے بعد آپ جو ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کون سی پرمیشنز جو پارٹیسپینٹ ہمارے ہیں ان کو دینی ہے۔ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جیسے ہی گروپ میں آئے ہیں تو آپ اس وقت تک جو ہے ٹیم کو جوائن نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو پرمیشن نہ دی جائے۔ اسکرین پہ دیکھیے گا، میں اس کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا۔ پہلا ہے ہو کین بائی پاس دا لابی۔ یہ جو آپشن ہوتا ہے یہ پہلے ڈیفالٹ پہ ہے جی، پیپل ان مائی آرگنائزیشن، اینڈ واٹ از آرگنائزیشن، جیسے کہ میری آئی ڈی بنی ہوئی ہے قائد پنجاب کی طرف سے، CNIC ہوتا ہے @qaid.edu.pk، جس کی آئی ڈی کے ساتھ قائد لکھا ہے نا وہ آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر میں اس آپشن کو کلک کرتا ہوں تو میری میٹنگ میں صرف قائد والی آئی ڈی والے لوگ آ سکتے ہیں، سارے سرکاری ٹیچر آ سکتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ ٹیچرز ہیں جن کی قائد والی آئی ڈیز نہیں ہیں وہ میری میٹنگ کو جوائن نہیں کر سکتے۔ کلیئر ہو گیا؟ کلک کریں اسی کے اوپر۔ دوسرا آپشن ہے جی یہاں پہ ایوری ون، اور سب سے آخر میں ہے اونلی می، یہ دونوں میرے فیوریٹ ہیں۔ اب دیکھیے کیسے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں جس طرح آج ہوا ہے کہ میں 8:30 کا میں نے ٹائم دیا تھا، آپ لوگ 8:30 سے پہلے آ چکے تھے، جس نے بھی کلک کیا وہ روم میں چلا آیا اور چیٹ شروع ہو گئی کہ ٹائم کتنے بجے ٹریننگ ہے، اور یہ حالانکہ میسج میں کلیئرلی مینشن تھا کہ ڈیٹ کیا ہے، ٹائم کیا ہے۔ تو جب آپ اس کو ایوری ون رکھیں گے تو پھر اسی طرح لوگ آپ سے بھی پہلے آپ کے سیشن میں شریک ہو جائیں گے، اور وہاں پہ چیٹ بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ کیمرہ بھی اوپن ہو سکتے ہیں، باتیں ہو سکتی ہیں اگر آپ ایوری ون رکھیں گے۔ اور اگر آپ ایوری ون نہیں رکھیں گے تو سب سے آخر والا چوز کر لیجئے، اور یہ ہے اونلی می۔ جیسے ہی آپ اونلی می کریں گے تو آپ کے پاس کون سی جو ہے وہ پرمیشنز ہوں گی آپ کے پارٹیسپینٹ کے پاس، وہ یہ ہوں گی کہ جب تک آپ خود میٹنگ کو جوائن کر کے اور سب کو اندر آنے کی پرمیشن نہیں دیں گے، سارے کے سارے کمرے کے باہر کھڑے رہیں گے، ویٹنگ لابی میں رہیں گے۔ ان کے پاس آپشن آئے گا کہ آپ کو لیٹ ان کیا جائے گا جب تک جو آرگنائزر ہے وہ آ کے آپ کو اندر آنے کی پرمیشن دے گا، تب تک آپ لابی میں ویٹ کریں۔ تو وہ ویٹنگ روم میں ٹھہرے رہیں گے جب تک کہ آپ آ کے ایڈمٹ آل نہیں کریں گے، آپ سب کو باری باری ایڈمٹ نہیں کریں گے، کوئی بھی پارٹیسپینٹ اندر داخل نہیں ہو سکے گا اگر آپ اونلی می رکھتے ہیں۔ تو میں اونلی می نہیں رکھنا چاہ رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے بار بار اس طرف رخ کر کے سب کو ایڈمٹ کرنا پڑے، تو جو بھی لنک کو جوائن کرے گا، کلک کرے گا، وہ میٹنگ کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہاں سے جی یہ ہو گیا پہلا آپشن۔ اس کے بعد ہم ایوری ون کر دیا ہم نے اس کو۔ اب آتے ہیں دوسرے کے اوپر۔
دوسرا تو ویسے ڈیفالٹ پہ ہے، اس کو چھوڑ دیں، تیسرے پہ آ جائیں اناؤنسز وین کالرز جوائن، یہ بھی ویسے کا ویسے رہنے دیا کریں، اس کو بھی نہ چھیڑا کریں۔ ہو کین پریزنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اب ہم اس کو دیکھنے والے ہیں۔ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہو کین پریزنٹ، اب اس میں گڑبڑ کیا ہے؟ اس میں گڑبڑ یہ ہے کہ جب میں ہو کین پریزنٹ کو ایوری ون کرتا ہوں، آپ لوگ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں، آپ اپنی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنے مائک الاؤ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس کی آپ کو اگزامپل سمجھاتا ہوں۔ آپ سب کے پاس جو لیپ ٹاپس ہیں، آپ سب کے پاس جو موبائل ہیں، ان کو الاؤ بھی کیا جا سکتا ہے، ڈسیبل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے گا آپ کی جو اسکرین ہے، آپ کے پاس جو موبائل ہیں، ان پہ نیچے آپ کی تصویر پہ نیچے نیچے دیکھیے گا ویڈیو کیمرہ اور جو مائک ہیں وہ ڈسیبل ہے۔ ڈسیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ آپشن جو ہے اپنی میٹنگ کے لیے اونلی می کیا ہوا ہے ہو کین پریزنٹ کو، اور الاؤ مائک اور الاؤ کیمرہ دونوں کو ڈسیبل کیا ہوا ہے۔ آپ میں سے کوئی نہیں بات کر سکتا جب تک میں اس کے نام پہ جا کے کلک نہ کروں اور اس کو جو ہے الاؤ مائک نہ کروں، تو آپ کا یہ آپشن آف رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ سموتھلی چلتی رہے، آپ کو پیچھے والی آوازیں ڈسٹرب نہ کریں، تو میں یہ پریفر کروں گا کہ ہو کین پریزنٹ کو آپ اونلی می کیجیے گا، جیسے میں یہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں اونلی می، مائک اور کیمرہ دونوں ڈسیبل رکھیے گا، باقی چیزیں ویسی کی ویسی رہنے دیں، چھوڑ دیں۔ اوپر والا اس کو بھی میں ایوری ون کر دیتا ہوں جی، یہ ایوری ون رکھیے، ہو کین پریزنٹ کو اونلی می رکھیے، مائک اور کیمرہ ڈسیبل کر دیجئے، چیٹ کو انیبل رہنے دیں آپ بے شک، باقی ساری چیزیں ویسی رہنے دیں۔ اچھا، اب اس کو جیسے آپ سیو کریں گے تو یہ آپ کی سیٹنگ سیو ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ سیٹنگ میں سیو کریں گے اس کو، اس کے بعد آپ یہاں سے بیک چلیں گے، اور جو آپ کا یہ ہم گروپ کو دیکھ رہے تھے، اب یہاں سے آپ لنک کو شیئر کریں گے۔ کیسے شیئر کریں گے؟ یہ اوپر دیکھیے جہاں پہ یہ جو نیلا بٹن بنا ہوا ہے، جہاں پہ جوائن لکھا ہے، جوائن کے بالکل اوپر شیئر میٹنگ انوائٹ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے شیئر میٹنگ جو انوائٹ ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر ٹچ کریں گے، اب آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہی ہوگی، جوائن نیلا بٹن اور اس کے اوپر شیئر میٹنگ انوائٹ۔ آپ اس پہ جیسے تھوڑی سی اپنی فنگر جو ہے ہلکی سی ٹچ کریں گے، یہ آپ کو آپشن دے گا، اسکرین پہ لکھا آ جائے گا کاپی۔ کاپی کا آپشن بھی دیتا ہے، یہ میں بہت بار اپنی اسکرین شیئر کر چکا ہوں، آپ کو دکھا چکا ہوں کہ اسکرین شیئر کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم کاپی کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے جو اسکرین ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لنک جو ہوتا ہے اس کو کاپی کر لیتا ہے، اور اس میں آپشن دیتا ہے پہلا کاپی کا، کاپی کے بعد آپشن دیتا ہے جی کہ آپ واٹس ایپ میں جا کے شیئر کر دیں۔ تو وہ سمپل ہے، وہ تو اتنا مشکل نہیں ہے، آپ یہاں سے صرف کاپی کریں گے، جہاں پہ جا کے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں، میں نے اسکرین اپنی جو ہے اوپن کر رکھی ہوئی ہے، تو اس میں آپ واٹس ایپ اوپن کریں گے، وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر اپنی فنگر کو ٹچ کریں گے، پیسٹ کا آپشن آئے گا اور سمپلی پیسٹ کر دیں گے۔ اور ٹائم نہیں آتا جی، ٹائم لنک جب بھی ہم پیسٹ کرتے ہیں تو ٹائم اور ڈیٹ نہیں آتی، وہ آپ کو جس طرح میسج ایڈٹ کرتے ہیں پہلے آپ ایڈٹ کریں پھر پیسٹ کیجیے گا۔ یہ ہو گیا کریٹ کرنا، اور اس کے بعد ہم ابھی بات کر رہے ہیں روم کو کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ میں نے اسکرین آپ کو دکھائی ہے موبائل یوزرز کے لیے۔ تو یہاں تک کافی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے گا جب آپ کے پارٹیسپینٹ گروپ میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ والی اسکرین، جس طرح آپ لوگ چیٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ چیٹ کس طرح سے کی جاتی ہے، تو وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اسکرین پہ دیکھیے گا۔ اب ایک اور امپورٹنٹ میں چیز بتانے والا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا سب سے نیچے، اس کے ساتھ ہیں 3 ڈاٹ، ان 3 ڈاٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپشن دیکھیے گا، ہینڈ ریز والا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہینڈ ریز کریں گے اپنے سوال کے لیے، پھر ہینڈ ڈاؤن کریں گے، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے، 5ویں نمبر پہ شیئر کا آپشن ہے، شیئر پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ 3 آپشن نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے آلریڈی اسکرین جو ہے وہ اوپن کر رکھی ہے، شیئر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ اپنی اسکرین کو، اس لیے وہ آپشن نظر نہیں آ رہا، ورنہ چوتھا آپشن یہاں پہ سب سے نیچے ہوتا ہے شیئر اسکرین والا۔ شیئر اسکرین آپ جیسے ہی کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین نظر آئے گی۔ اس طرح کی اسکرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے موبائل کو دیکھ رہا ہوں، سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسٹاپ پریزنٹنگ درمیان میں لکھا ہے سفید میں، یہاں پہ اسٹاپ پریزنٹنگ کریں گے تو آپ کی اسکرین بند ہو شروع دکھنا جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہم یہیں پہ 1 منٹ کو ٹھہر کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے۔ پہلے ہم گروپ بنا لیں، اس کے بعد پھر اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ میں ذرا اسپیڈلی اس کو لے کے چل رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم نے LMS کو دیکھنا ہے، تو یہ چیزیں اگر کسی سے اسکپ ہو گئی ہیں تو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے سوالات اسی کے بارے میں آتے ہیں اینڈ پہ، تو اس کو کر رہے ہیں تاکہ یہ سوال ہم پہلے سے ہی کور کر لیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے گا سب سے اوپر ذرا اپنی موبائل کی یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ دیکھیے گا، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں پہ میری اسکرین نظر آ رہی ہے، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے یو آر ریکارڈنگ، میک شیور ایوری ون نوز دے آر بینگ ریکارڈیڈ۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے،
کوئی روم کے اندر آ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کسی نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے، تو یہ سب کو بتائے گا، آپ کی اسکرین آپ کو بتائے گا، نوٹیفائی کرے گا۔ یہاں پہ میں اس کو کلک کر کے ضرب کے نشان پہ اڑا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے گا اسی اسکرین کے اوپر میں کسی بھی جگہ پہ ٹچ کروں گا، اوپر میرے پاس کچھ آپشن نظر آئیں گے، جیسے پارٹیسپینٹ اور میسج۔ شو پارٹیسپینٹ رائٹ پہ نظر آئے گا اور اس کے ساتھ میسج ہے۔ میسج مجھے بتا رہا ہے، ریڈ ڈاٹ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے چیٹ باکس میں کچھ میسج آئے ہوئے ہیں ان ریڈ جو میں نے نہیں پڑھے۔ تو آپ میسج میں جا کے رپلائی کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، چیزیں دیکھ سکتے ہیں کیا ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا یہ جو اوپر ہم نے ابھی یوز کیا تھا شو پارٹیسپینٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے پورے پارٹیسپینٹ آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کیا نظر آ رہا ہے، آپ کے نام ہے، آپ کے نام کے ساتھ جو ہے مائک اور کیمرہ ڈسیبل ہے۔ جب آپ ریز ہینڈ کریں گے اس میٹنگ کے بعد تو یہاں پہ ان میٹنگ 116 جو پارٹیسپینٹ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہاں پہ آپ کے ہینڈ ریز بھی مجھے نظر آتے ہیں، تو میں اس لسٹ کو دیکھتا اور ہینڈ ریز جو ہیں آپ کے باری باری کوشچن لیتا جاتا ہوں۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ٹوٹل آپ آل کریں گے اگر تو پوری آپ کو لسٹ نظر آئے گی۔ ہینڈ ریز والی جیسے میں لسٹ اگر دیکھتا ہوں تو یہ اس طرح سے نظر آئے گی، پوری لسٹ ہو جاتی ہے، اور اگر میں باقی پارٹیسپینٹ کی دیکھوں گا تو وہ بھی ایسے نظر آئے گی۔ اب یہاں سے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی سے رسپانس لینا چاہتا ہوں تو دیکھیے گا یہاں سے میں ایک بھائی جو ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے پہلے تو اوپر میری تصویر نظر آ رہی ہے، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ نظر آ رہی ہے احمد رضا صاحب کی۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ احمد رضا صاحب سے میں کوئی بات ڈسکس کروں، ان سے کوئی رسپانس لوں، کیونکہ ان کا میں نے سیٹنگ ایسی کر رکھی ہے کہ تمام پارٹیسپینٹ کے مائک اور کیمرہ جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں۔ اب میں کیا کروں گا، جب میں ڈسیبل کر کے بیٹھا ہوں تو میں سمپلی جہاں پہ کیمرہ اور مائک ہے، میں مائک پہ جا کے اپنی فنگر ٹچ کروں گا تو یہاں پہ مجھے یہ پوچھے گا کہ میں کون سی پرمیشنز دینا چاہتا ہوں اس پارٹیسپینٹ کو۔ اب دیکھیے گا جیسے میں نے ٹچ کیا، الاؤ مائک، الاؤ کیمرہ، ایڈ اسپاٹ لائٹ، پن، بہت سارے آپشن ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ امپورٹنٹ ون از جیسے ہی میں الاؤ مائک پہ کلک کروں گا تو احمد صاحب کے پاس ان کا جو مائک ہے وہ وائٹ ہو جائے گا۔ وائٹ کا مطلب ہے لائن آ جائے گی کہ اب وہ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں، میری طرف سے ریسٹرکشن ہٹا دی گئی ہے۔ تو یہاں سے آپ الاؤ مائک کر سکتے ہیں، الاؤ کیمرہ کر سکتے ہیں، شو پارٹیسپینٹ میں آئیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے۔ آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم ذرا بیک پہ چلتے ہیں، ہم اپنی مین اسکرین پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ شیئر اسکرین ہو گیا، یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے، ہر پارٹیسپینٹ جو ہے اس کے نیچے اس کا مائک اور کیمرہ جو ہے وہ ڈسیبل کے آپشن میں آ رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ڈسیبل چیزیں رکھتے ہیں۔ اچھا، اب ہم ڈسکس کریں گے، یہاں سے ہو گیا۔ اب میں آپ کو اسکرین اپنی یہ والی بند کر کے اب میں دکھاؤں گا کہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ آپ کس طرح سے میٹنگ کو شیڈول کریں گے، کیونکہ جن کے پاس موبائل ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے ابھی بتا دیا۔ آپ 1-2 منٹ کے لیے ویٹ کریں گے تو میں یہاں پہ آپ کو دوسری اسکرین دکھا دیتا ہوں۔ یہ میں موبائل کی اسکرین میں نے آف کر دی ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیپ ٹاپ سے کس طرح سے آپ اسکرین شیئر کر کے، اسکرین شیئر بھی کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لنک کس طرح کریٹ کرتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین جو ہے آئی ہوپ کہ نظر آ رہی ہوگی۔ یس، نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیے گا جی، اب میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں سے لیفٹ پہ ان کو ایک طرف لے جاتا ہوں، ادھر سے ہی کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ یہاں پہ دیکھیے گا سمپلی میں اس طرح جیسی مجھے اسکرین نظر آ رہی ہے نا، میں اپنی اسکرین کو ہٹا بھی نہیں رہا، میں اسی اسکرین کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا اب یہاں پہ کچھ آپشن، جب میں گروپ بنا لیتا ہوں تو واپس اسکرین پہ آ کے آپ کو ان کے آپشن سمجھاؤں گا یہ کیا چیزیں ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ بنایا کیسے جاتا ہے۔ ایکٹیویٹی، میرا آپ کو ماؤس جو ہے کرسر نظر آ رہا ہوگا، اس کے بعد جو ہے میں آ جاتا ہوں اسائنمنٹ کے نیچے بنا ہوا ہے کیلنڈر۔ آپ کی اسکرین تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو کیلنڈر ہے، میں سمپلی کیلنڈر پہ لیفٹ سائڈ پہ جو ٹیبز نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کیلنڈر پہ کلک کروں گا، اور جیسے ہی میں کیلنڈر پہ کلک کروں گا اب دیکھیے گا کہ جو میری ویڈیو چل رہی ہے، جو اسکرین چل رہی تھی وہ چھوٹی سی ہو کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ میرے پاس جو ہے وہ کیلنڈر کا پیج نظر آنے لگتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس اسکرین کے اوپر کرسر لے جانا ہے اور اس کو پکڑ کے اوپر ایک طرف کر دینا ہے۔ میں اس کو بلکہ پکڑ کے نیچے لے آتا ہوں جہاں پہ جس اسکرین کے حصے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ اب دیکھیے اس طرح سے آپ کو آج کی تاریخ نظر آ رہی ہے، اور یہ رائٹ پہ دیکھیے گا یہ LMS پریکٹس سیشن جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے، تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پریکٹس جاری ہے، یہ بلو کلر میں میرا ماؤس وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، رائٹ پہ دیکھیے گا۔ اچھا جی، آج 10 تاریخ ہے، ہم نے وہاں پہ 13 کی میٹنگ شیڈول کی ہے۔ اب میں اس ڈیٹ کو جو ہے آگے لے جاتا ہوں، بلکہ
صرف ایک دن آگے کر لیتے ہیں، میں 11 سے اب میٹنگ سیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی، تو میں کیا کروں گا؟ سب سے اوپر دیکھے گا، اچھا یہ 10 تاریخ ہے نا، میں 11 کی میٹنگ سیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے کروں گا؟ آپ اوپر چلے جائیں گے جہاں پہ یہ نیو میٹنگ لکھا ہوا ہے، جہاں پہ آپ کو 10 تاریخ نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر نیو میٹنگ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کلک کریں گے۔ جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو میرے پاس یہ بالکل اسکرین ویسی آ گئی ہے جیسی میں نے موبائل پہ کی تھی، بالکل ویسی اسکرین ہے۔ اب کیونکہ موبائل کی اسکرین بہت چھوٹی ہوتی ہے اور لیپ ٹاپ کی یا ڈیسک ٹاپ کی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں تو اس کی اسکرینس بڑی ہوتی ہیں، فرینڈلی ہوتی ہیں، یوزر فرینڈلی ہوتی ہیں، تو آپ کو ساری چیزیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ میں وہ طریقہ پھر سے لکھوں گا تاکہ اگر آپ نے موبائل پہ آپ کو صحیح نظر نہیں آیا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ میٹنگ کس طرح سے شیڈول کرنی ہے، کہ ہم نے B1 گروپ 1 بنا دیا، میں نے اسپیس دی، میں نے جگہ چھوڑی، اس کے بعد میں نے کیا کہا تھا کہ آپ یہاں پہ جو ہے اپنے ڈسٹرکٹ کا نام لکھیں گے، کیپٹل ڈویژن دیں گے، اس کے بعد ڈویژن کا نام اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ اپنے ڈسٹرکٹ کا RJP، میرا ڈسٹرکٹ ہے 3، میں نے لیٹر وہاں پہ لکھ دیے، پھر میں نے RJN اپنے ڈسٹرکٹ کے پھر سے ایسے کر دیے، اور اس کے بعد آخر میں اپنے گروپ کا نام اس طرح۔ یہ ایک پیٹرن ہے آپ نے گروپ کا نام کس طرح سے سیٹ کرنا ہے۔ ایڈ پارٹیسپینٹ میں جس طرح میں نے کہا تھا، آپ صرف ڈیٹا لکھیں گے اور وہ خود ہی آپ کو آپشن دے دے گا ڈاٹا سینٹر قائد۔ اب ایک ID جو ہے، میں نے ایڈ پارٹیسپینٹ پہ کلک کیا، وہاں پہ ڈیٹا لکھا، وہ آ گئی۔ اب یہ پروسیس کیونکہ ہم کر چکے ہیں، اس لیے میں ساری IDs کی بجائے صرف ایک کروں گا تاکہ وقت بچایا جا سکے۔ اس طرح آپ ایڈ کریں گے۔ یہ آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہے امریکن انگلش اسٹائل میں، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ کلک کرو گے آپ کے پاس کیلنڈر آ جائے گا، 10 کی بجائے میں کیونکہ 11 کو شیڈول کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ 11 پہ آ کے کلک کروں گا، تاریخ سیٹ کروں گا، اس کے بعد میں ٹائم کو سیٹ کروں گا۔ ٹائم یہاں سے میں 9 کا رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں بنا دیتا ہوں AM۔ یہ 9 AM میں نے سیٹ کیا۔ نیچے اب اوپر میں نے تاریخ 11 کی رکھی ہے، تو نیچے میں کون سی رکھنا چاہ رہا ہوں؟ 3 دن کا سیشن ہوتا ہے، 11 12 13، میرا لاسٹ ڈے ہوگا 13 جی، یا میں نے 13 کو سیٹ کیا، اور یہاں پہ ہم ٹائم رکھ لیتے ہیں 4:30 کا، 4:30، اور یہاں سے میں اس کو PM کر لیتا ہوں، 4:30 PM۔ یہ جو اس کے سامنے آل ڈے ہے، آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا، جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے وہ دیکھنی ہے، جو میں نہیں بتا رہا آپ نے اس اسکرین پہ جانا بھی نہیں ہے، آپ کنفیوز ہوں گے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، جو میں بتا رہا ہوں صرف وہاں پہ نظر رکھیے۔ اب یہ ہو گیا، آپ نے 4:30 PM کر لیا۔ یہ جو ڈز ناٹ ریپیٹ ہے اس کو ایسے کا ایسا رہنے دیں، ایڈ چینل ویسے کا ویسا رہنے دیں، کچھ بھی نہیں کرنا، ڈو ناٹ ٹچ اینی تھنگ، کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑنا آپ نے۔ اس کے بعد نیچے یہ جو ڈیٹیل ہے، یہاں بھی آپ نے کچھ نہیں لکھنا، یہ 3 4 چیزیں آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے اوپر چلے آئیے گا اور رائٹ پہ دیکھیے گا جہاں پہ کلوز کا بٹن ہے اور سینڈ لکھا ہوا ہے نیلے کلر میں، آپ نے یہاں پہ سینڈ پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی میں سینڈ پہ کلک کروں گا تو یہ میرا روم کریٹ ہو جائے گا، اینڈ دس ول گو آن 11 جولائی۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا میری اسکرین پہ 11 تو نظر ہی نہیں آ رہا، 11 جولائی تو نہیں نظر آ رہا۔ اچھا جی، اب ہم کیا کرتے ہیں، یہ لیفٹ پہ دیکھیے گا، لیفٹ پہ چلے آئیے جہاں پہ 4 لکھا ہے، یہ لیفٹ ہے، اس کے اوپر دیکھیے ٹوڈے لکھا ہے، ٹوڈے کے ساتھ دیکھیے 2 ایرو نظر آ رہے ہیں آپ کو، لیفٹ اینڈ رائٹ، ایرو کے نشان ہیں، ان کے شکلیں ویسی ہیں، کرتوت بھی ویسے ہی ہیں، یہ آپ کو اسی ڈائریکشنز میں لے کے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے رائٹ کی طرف جو ہے ایرو کے نشان پہ اگر کلک کروں گا تو دیکھیے گا وہ جو لاسٹ میں 10 ہے نا، اس کے آگے 1 دن بڑھ جائے گا، بلکہ پورا پیج ہی بڑھ گیا ہے، ویری گڈ۔ دیکھیے گا یہ 11 تاریخ میں ہم نے جو میٹنگ سیٹ کی ہے، تو یہ دیکھیے یہ 11 تاریخ میں 9 بجے کی یہ SNCB01 یہ میری میٹنگ نظر آ رہی ہے، اور وہ ذہن میں اگر آپ کو بات یاد ہو، وہ جو میں نے موبائل سے 13 تاریخ کو میٹنگ سیٹ کی تھی وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے کیلنڈر میں۔ تو یہ ایک آفیشیل طریقہ ہے میٹنگ کو کریٹ کرنے کا، کس طرح سے کرنی ہے، کون سی IDs ڈالنی ہے، اور اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی میٹنگ۔ آپ نے اس دن کیا کرنا ہوگا، اس دن آپ اسی میٹنگ پہ آؤ گے، اس کو سمپلی کلک کرو گے، اور جیسے ہی آپ اس میٹنگ پہ آ کے سمپلی کلک کرو گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ چھوٹی سی ونڈو اوپن ہوگی، جیسی اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب دیکھیے ڈیٹ نظر آ رہی ہے، تاریخ نظر آ رہی ہے، سب کچھ ویسا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور چیٹ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ پہلے سے اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کسی کو جو ایڈ ہے ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ جائیے گا، ورنہ جو میں عموماً کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ میں پہلے کرتا ہوں جوائن، ٹیم کو جوائن کرتا ہوں، میں اکیلا ہوتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی تک کسی کے ساتھ لنک شیئر نہیں کیا ہوتا، تو میں سمپلی یہاں پہ کلک کرتا ہوں، جوائن کرتا ہوں، میٹنگ کے اندر آ جاتا ہوں۔ یہ جیسے یہ والی میٹنگ نظر آ رہی ہے، میں آ گیا اندر میٹنگ میں، پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں سے میں یہ جو پارٹیسپینٹ ہے نا، یہاں پہ آ جاتا ہوں، ریڈ اسکرین پہ دیکھیے ریڈ بٹن کے ساتھ پارٹیسپینٹ کا آپشن ہے، وہاں سے آتا ہوں میں،
اور جا کے میٹنگ کی سیٹنگ کو چینج کرتا ہوں کہ کس کو میں نے الاؤ کرنا ہے، کون سی پرمیشنز دینی ہے، وہ سیٹنگ کر کے جب میں کنفرم ہو جاتا ہوں میں نے سارا کچھ کر لیا ہوا ہے، پھر میں جا کے لنک کاپی کر کے شیئر کرتا ہوں اور اس طرح لوگ آ جاتے ہیں میٹنگ کے اندر۔ تو چلیں اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، جس طرح ہم نے موبائل کی اسکرین پہ پرمیشنز کو ڈسکس کیا تھا، یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اسکرین کس طرح کی نظر آتی ہیں، پرمیشنز کون سی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ ریڈ بٹن کے ساتھ جو شو پارٹیسپینٹ ہے، اب یہاں پہ اٹینڈنس بھی ڈسکس ہوگی، وہ بھی غور سے دیکھیے گا جن کو اٹینڈنس نکالنی نہیں آتی۔ یہ ریڈ بٹن ہے اور موبائل پہ میں نے اٹینڈنس نہیں نکال کے دکھائی، وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ شو پارٹیسپینٹ پہ سمپلی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی لسٹ ظاہر ہوگی۔ اب آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی لسٹ جیسے ظاہر ہوگی، شو پارٹیسپینٹ پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھیے گا کہ پیپل کے سامنے ضرب کا نشان ہے، پھر 3 ڈاٹ ہے۔ آپ جیسے ہی ان 3 ڈاٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے چھوٹی سی ایک ونڈو اوپن ہوگی جس میں لکھا ہے الاؤ مائک فار اٹینڈیز، کیونکہ میں پہلے بند کر چکا ہوں مائک سب کے، تو یہاں پہ الاؤ ہے۔ میں جیسے یہاں پہ ایک کلک کروں گا تو آپ سب کے مائک اوپن ہو جائیں گے۔ الاؤ کیمرہ فار اٹینڈیز، آپ سب کے کیمرہ اوپن ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی مینیج پرمیشن۔ مینیج پرمیشن پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا تو میرے سامنے اس طرح کی اسکرین آئے گی۔ یہ اسکرین کیونکہ ہم موبائل میں ڈسکس کر چکے ہیں، آئی ول ناٹ ڈسکس دس اینی مور۔ یہ بالکل وہی چیزیں ہیں، ہو کین بائی پاس دا لابی، کون آ سکتا ہے۔ اب یہ والی وہ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں نے اپنی اس میٹنگ کے لیے سیٹ کی ہوئی ہے۔ دیکھ لیں میں نے کیا 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 ہوا ہے۔ آج آپ میں سے کسی کو انتظار نہیں کرنا پڑا، آپ لوگ پہلے آ گئے اور پھر مجھ سے ٹائم پوچھتے رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ ایوری ون کیا ہوا ہے۔ اگر میں اس کو اونلی می کر دیتا تو آپ اندر نہیں آ سکتے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے گا بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا مائک ہمارا کیمرہ ہم بند کرتے ہیں پھر بھی بند نہیں ہوتا۔ سر آپ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ والے 2 بٹن کا تو پتا ہے، یہ آن ہے آف ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نا ہو کین پریزنٹ اونلی می، تو یہ آپ کا ایوری ون ہوتا ہے۔ جب یہ ایوری ون ہوتا ہے آپ ایک طرف اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کا مائک کیسے آف کر سکتے ہیں؟ یہ تو ڈزنٹ میک سینس نا۔ تو آپ ایسے کریں گے کہ سب سے پہلے یہاں پہ ہو کین پریزنٹ کو اونلی می پہ رکھیں گے۔ جب آپ اس کو اونلی می پہ رکھیں گے اور پھر کیمرہ اور مائک آف کریں گے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اپنا کیمرہ اور مائک سٹارٹ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اجازت دینا چاہتے ہیں تو باری باری اجازت دیں گے، یا واپس آ کے اونلی می کو ایوری ون کریں گے تو پھر پورے کا پورا گروپ بول سکتا ہے ایک ساتھ۔ یہ ہماری سیٹنگ ہے، آپ اس کو سیٹنگ کو دیکھیں گے، چیک کریں گے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سمپل واپس آئیں گے اپنی میٹنگ پہ، لنک کو شیئر کریں گے، لوگوں کو بھیج دیں گے، وہ آ سکتے ہیں۔ اچھا جی اب آتے ہیں چوتھے آپشن پہ، اور وہ ہے ڈاؤن لوڈ اٹینڈنس لسٹ، جیسے میں آج کرنے والا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت میٹنگ میں جو مجھے اٹینڈیز نظر آ رہے ہیں وہ 163 ہے، 163 لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب۔ 163 لوگوں کی میں اٹینڈنس ڈاؤن لوڈ کرنے والا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک بات غور سے سنیے گا، ہم نے پچھلے سیشنز میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم مینول اٹینڈنس بھی لیں گے، لیکن ہمیں اب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ مینول اٹینڈنس نہیں لیں گے، وہ صرف ایل ٹیز کے سیشن کے لیے تھا، وہ ان کے لیے ماسٹر ٹرینرز کی اٹینڈنس بہت ضروری تھی، اس لیے ان کو یہ 2 طریقے استعمال کروائے گئے۔ لیکن لیکن ہم نے پی ایس ٹیز کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اگر ہم حاضری لینا شروع کریں گے تو ہم تو کبھی ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے، سارا دن تو ہم حاضری لیتے رہیں گے تو ہم پڑھائیں گے کس وقت؟ تو جناب علی آپ نے حاضری صرف ایک طریقے سے لینی ہے، اور وہ یہ والا ہے ڈاؤن لوڈ اٹینڈنس لسٹ۔ دس از دی ایزیسٹ وے، اینڈ بہت جو ہے وہ ٹریجک بھی ہے، بلکہ میں اس کو جو ہے وہ ڈریڈ فل کہوں گا، خوفناک بھی ہے پی ایس ٹیز کے لیے۔ ہمارے لیے یہ بہت ایزی ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم اٹینڈنس لسٹ پہ کلک کریں گے جناب تو ہمارے پاس جتنی بھی 167 لوگ بیٹھے ہیں، 167 پارٹیسپینٹ، یہاں پہ دیکھیے گا یہ میرے ساتھ جیسے میں نے کلک کیا ہے ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں اس اٹینڈنس لسٹ کو کہاں پہ جا کے رکھنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے ڈیسک ٹاپ پہ ایک فولڈر چھوٹا سا بنایا ہوا ہے، میں اس کو ادھر ہی ڈال دیتا ہوں ایل ایم ایس کے نام سے، یہ میں نے وہاں پہ سیو کر لیا۔ یہ میری میٹنگ اٹینڈنس جو ہے، اچھا میرا تھوڑا سا آفس کا پرابلم ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ لسٹ اوپن نہ ہو، چلیں چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتا ہوں میں اس کو، کلک دیکھا یہ پرابلم آ گیا۔ چلیں وہ اٹینڈنس کی میں بہت بار آپ کو شکلیں دکھا چکا ہوں، یہ ویسی ہی ہے، بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے اس میں۔ اچھا جی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ آپ کے لیے تو بہت ایزی ہے کہ میرے ساتھ اس وقت جو ہے 169 لوگ آ چکے ہیں، میں سب کی حاضری نہیں لے رہا، میں نے ایک بٹن پہ کلک کیا ہے، اٹینڈنس ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہے، اٹینڈنس آ چکی۔ جو پرائمری ٹیچرز ہیں ان کو آپ نے انٹیمیٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ جناب علی
9 بجے ٹیم کا آپ کا جو ہے میٹنگ کا ٹائم ہے، آپ 9 بجے آئے، آپ کا ٹائم ریکارڈ ہو گیا، آپ 9:15 بجے چلے گئے، ریکارڈ ہو گیا کہ مسٹر فلانا جو ہے یہ 9:15 پہ لیفٹ کر گیا، اس کے بعد آپ 9:30 بجے آئے، آپ 10 بجے آئے، آپ 5 منٹ کے بعد چھوڑ گئے، یہ شیٹ جو ہے وہ آپ کا آنا اور جانا سارا ریکارڈ کرتی ہے۔ انہیں بتا دیں کہ ہم نے صرف آپ کی آنیاں جانیاں نہیں دیکھنی، یہ سارے کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے ٹائم کے ساتھ، اتنے ٹائم پہ آپ جوائن ہوئے، اتنے ٹائم پہ آپ لیفٹ ہوئے۔ یہ کئی بار میں دکھا چکا ہوں، اس لیے اس کو پھر سے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پرابلم بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ نے پرائمری ٹیچرس کو بتانا ہے کہ سر آپ کی اٹینڈنس ٹائملی ریکارڈڈ ہو رہی ہے، اور ہم اس کو بالکل اچھے طریقے سے ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا ہمارا سیشن لیا ہے، کتنا نہیں لیا۔ یہ تو ہے لیپ ٹاپ پہ جی۔ اچھا، اس کو اب ہم پرمیشنز کیسے الاؤ کرتے ہیں وہ ہم نے کر دیا تھا۔ اب میں یہاں سے اگر چاہتا ہوں کسی پارٹیسپینٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے کروں گا؟ میں یہاں پہ کلک کروں گا، ان کے مائک کو جو ہے الاؤ مائک کر دوں گا، الاؤ کیمرہ کروں گا، تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں یہاں سے میک پریزنٹر بھی کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس کوئی پریزنٹیشن کچھ مجھے شیئر کریں، تو میں جس بھی بندے کو چاہتا ہوں، میں اپنے ماسٹر ٹرینر کو چاہتا ہوں کہ وہ اس کے بعد جو ہے پریزنٹ کرنا شروع کریں، کلاس لینا شروع کریں، تو وہ میں ان کو یہاں سے میک پریزنٹر بنا دوں گا۔ ان کے نام پہ آؤں گا، یہاں پہ نیچے میک پریزنٹر پہ کلک کروں گا۔ اب جو میرے پاس پریزنٹ کرنے کا اختیار ہے وہی ہوگا میرے کو ٹرینر کے پاس۔ یہ والا پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جب ہم ٹریننگ دیں گے نا، تو ہمارا جو ایک گروپ ہوگا اس میں جو ہمارا کو ٹرینر ہوگا، ہم نے ایک بندے نے گروپ کریٹ کیا ہے، جیسے ہم جو ہے ایڈمن ہیں، ہم کریٹ کریں گے آپ کے لیے لنک۔ ٹیچر یا آپ جو ماسٹر ٹرینرز ہیں، آپ لنک کریٹ نہیں کرو گے، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یاد رکھیے گا، ایڈمن کریٹ کرے گا لنک، اور آپ اس کے پاس 4 ہیں 3 ہیں جتنے بھی ماسٹر ٹرینرز ہیں، وہ آپ کو لنک دے گا کہ بھائی یہ آپ کا لنک ہے، آپ نے یہ پی ایس ٹیز کو دینا ہے اور اسی میں جا کے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے۔ تو ہم آپ کو یہاں پہ ایک پریزنٹر بنا دیں گے، آپ وہاں پہ جا کے اپنی شیئرنگ کرو گے، ان کے ساتھ بات کرو گے، جیسا آپ سیشن کرو گے تو ہم یہاں پہ میک پریزنٹر کر کے آپ کو بھی پریزنٹ کرنے کے قابل بنا دیں گے۔ اسی طرح یہ آپ میک پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ اچھا جی، اگر آپ گروپ کے اندر آ چکے، سیٹنگ کر لی، گروپ میں آ گئے، آپ شیئر لنک کیسے کریں گے؟ اسی اسکرین کو دیکھیے، یہ جو ریڈ بٹن ہے 3 ڈاٹ کے ساتھ ہم نے شو پارٹیسپینٹ پہ کلک کیا تھا، تو وہاں پہ جیسے ہم نے شو پارٹیسپینٹ پہ کلک کیا تو یہی والی اسکرین جو ہے پیپل جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں دیکھیے گا انوائٹ سم ون کے نیچے ہے شیئر انوائٹ لکھا نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ یہاں پہ آپ جیسے کلک کرو گے نا شیئر انوائٹ پہ، تو آپ کے سامنے اسکرین اس طرح کی آئے گی۔ اور بعض اوقات جب گروپ میں آپ نئے گروپ میں آتے ہو نا، آپ نے گروپ کریٹ کیا، آپ اس میں جوائن ہوئے، جیسے ہی آپ جوائن پہ کلک کرتے ہو آپ کے سامنے فوراً یہی اسکرین آتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس میں کاپی میٹنگ لنک یہاں پہ کلک کرو گے، یہ لنک کاپی ہو جائے گا، کلپ بورڈ پہ کاپی ہو گیا۔ اب یہاں اس کو بند کرو، اس طرح آپ میٹنگ میں آ گئے، یہ اس طرح سے اسکرین ہوگی آپ کے سامنے جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو پھر آپ نے جا کے وہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چلے میں تھوڑے سے 2-3 یہ آپشن بتا دوں پھر اس کی اسکرین پہ آتے ہیں۔ یہ شو پارٹیسپینٹ والا ہم نے حصہ دیکھ لیا، اس کے ساتھ یہ میسج والا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اس کے ساتھ یہ 3 ڈاٹ ہیں، کلک کریں گے آپ کے سامنے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ کیا چیزیں کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ریز ہینڈ کر سکتے ہیں، لوور ہینڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا، ساری چیزیں آسان ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ضرب کا نشان جو نظر آ رہا ہے نا، یہ اسٹاپ شیئرنگ، اگر آپ اسکرین شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے نیچے ونڈو پہ لیفٹ سائڈ پہ وہ ڈیسک ٹاپ اسکرین کا آپشن آپ سے پوچھے گا، آپ ڈیسک ٹاپ پہ کلک کرو گے، ایک اور بار پوچھے گا، پھر اگین آپ لیفٹ پہ کرو گے، آپ کے سامنے اسکرین ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے لیپ ٹاپ کی اسکرین ساری دنیا کو دکھائی دے رہی ہوگی، وہ ساری دنیا جو آپ کے گروپ میں شامل ہے۔ تو میں ایک بار پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اسکرین شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح وزارت بہبود آبادی کی ہدایت ہوتی ہے کہ اگر آپ کی موبائل کی اسکرین پر، اگر آپ کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر تو کوئی سینسیٹیو ڈیٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پرائیویسی ریلیٹڈ پکس پڑی ہوئی ہیں، کچھ ہے، تو آپ اس کو پہلے ہٹا دیجیے گا، وہاں سے ہٹا دیں۔ پہلے ایک بار خود پریکٹس کیجیے گا اپنی اسکرین شیئرنگ کی کہ آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سینسیٹیو ڈیٹا نہیں ہے نظر آ رہا، تو پھر آپ اسکرین شیئرنگ کر سکتے ہیں، وزارت صحت حکومت پاکستان۔ اچھا جی، اسٹاپ شیئرنگ یہاں پہ آپ کریں گے، اسکرین نظر آئے گی، اور میں پریفر کرتا ہوں کہ ہمیشہ اسکرین شیئرنگ ہی کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر میں اسکرین شیئرنگ نہیں کرتا، میں سمپلی شیئر پہ کلک کرتا ہوں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ میرے سامنے بہت ساری چیزیں کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے لیپ ٹاپ پہ جو ہے وہ کمپیوٹر اپلوڈ کرنے کا جو آپشن ہوتا ہے ڈاکومنٹس کا، وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، پھر یہ ہمیں جو ہے گروپس میں لے کے جاتا ہے، ایم ایس ٹیم کے گروپس میں، آن لائن ڈرائیو پہ لے جاتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ آرام سے کیجیے گا، فولڈر بنائیے، وہاں پہ اپنی پریزنٹیشن ڈالیے،
اسکرین شیئرنگ کیجیے، سیدھا ادھر جائیے، دکھا دیجیے لوگوں کو۔ اچھا یہ سارا ہو گیا، یہ والی اسکرین ہو گئی۔ اب ہم یہاں سے جو ہے وہ کوچ فرماتے ہیں۔ یہ ہم نے کیا تھا لیپ ٹاپ سے آپ کس طرح سے اسکرین شیئرنگ کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے اٹینڈنس کا بھی آپ کو بتا دیا، کاپی لنک کر کے پیسٹ کرنے کا بھی آپ کو بتا دیا۔ اب یہیں پہ 1 منٹ کو ٹھہریے گا، 1 سیکنڈ کی ایک بات رہ گئی ہے، وہ میں یہاں پہ کلیئر کر دوں جو صرف اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد ہم یہ والی اسکرین آف کر دیں گے۔ سب سے اوپر دیکھیے جو آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے، جہاں میں نے کچھ ونڈوز اوپن کر رکھی ہے، یعنی کہ ٹیبز اوپن کر رکھے ہیں، نیو ٹیب سب سے اوپر۔ یہ میں خالی جگہ پہ کلک کرتا ہوں، نیو ٹیب آ گئی ہے۔ اب آپ کی اسکرین آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہوگی کہ میں نے کروم اوپن کر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں جی، وہ مائکروسافٹ کی یہ جو اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں تو اس میں وہ اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے۔ اب میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، میں نے سمپلی یہاں پہ لکھا گوگل میں جا کے مائکروسافٹ مائکروسافٹ کی ویب سائٹ آ جاتی ہے۔ جیسے ویب سائٹ آتی ہے، میں کسی جگہ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا، میں اچھا بچا ہوں، میں سمپلی اس کو سائن ان کر لیتا ہوں۔ آپ کیوں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے اسکرین پہ لیپ ٹاپ پہ کام نہیں کر رہی، کام نہیں ہو رہا، تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، لیکن اگر سپورٹ کر رہی ہے آپ کی ونڈو تو آپ سمپلی سائن ان کرو۔ سائن ان کرو گے تو آپ کے سامنے اسی طرح کا وہ اپلیکیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، جو لوگ واٹس ایپ سے لنک کو کاپی یا ٹچ کر کے ادھر آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں بتا دوں ایک ویب سائٹ، یہاں پہ آپ لکھو گے ویب، جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے، جو نہیں ہے تو وہ آپ دیکھیے گا اوپر آپ لکھیں گے ویب web.whatsapp.com۔ بہت سمپل ہے جی، WEB ویب۔ جیسے آپ اس کو انٹر کرو گے نا، آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین ظاہر ہوگی جو آپ کو اب ظاہر ہو رہی ہوگی۔ تو یہ web.whatsapp.com ہے۔ پھر آپ کیا کرو گے، اپنے موبائل کی اسکرین پہ موبائل میں واٹس ایپ اوپن کرو گے، سب سے اوپر رائٹ پہ 3 ڈاٹ ہیں، وہاں پہ کلک کرو گے، واٹس ایپ ویب جو آپشن ہوگا کلک کرو گے۔ اسی طرح کا ایک کوڈ جو ہے اسکین کرنے کا آپشن آئے گا، آپ اس کو اسکین کرنا یہاں پہ جیسے شروع کرو گے، آپ کا واٹس ایپ بالکل ویسے چلے گا موبائل کی اسکرین پہ جیسے چلتا ہے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ۔ اب آپ اس گروپ میں جائیے، یہاں پہ کلک کیجئے، تو جیسے موبائل میں ہم کلک کرتے ہیں اور سیدھا اپلیکیشن میں آتے ہیں، تو لیپ ٹاپ پہ آپ یہاں پہ کلک کرو گے اور سیدھا میٹنگ میں آ جاؤ گے۔ ہو گیا؟ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ آ گیا جی، ہم اتنا قصہ ختم ہو گیا۔ اور موبائل پہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، موبائل کا بھی شاید میں نے بتایا تھا۔ اب میں یہاں سے اسکرین کو آف کر کے موبائل پہ لے جانے والا ہوں، پھر میں واپس ادھر آؤں گا۔ پہلے اس کو میں آف کر دیتا ہوں۔ اب آپ کی جو اسکرین ہے وہ ختم ہو گئی ہوگی، اب میرے موبائل کی سٹارٹ ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ موبائل پہ اٹینڈنس کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ پہلے تو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہم موبائل پہ ہی کیوں کریں، کیونکہ ہم لیپ ٹاپ پہ اچھا کر سکتے ہیں۔ تو جناب عالی بات یہ ہے کہ موبائل جو لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں، جن کو موبائل پہ گرپ ہے اس کی ٹیکنالوجی پہ، وہ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ اس پہ شیئرنگ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں، آپ اس پہ PDF، آپ پوری ٹریننگ کنڈکٹ کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پہلی بار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو موبائل پہ اتنی گرپ نہیں ہے، اتنا یوز نہیں کرتے ہیں اینڈرائڈ سیٹ، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ لیپ ٹاپ ہی یوز کریں، کیونکہ اس کو اسکرین فرینڈلی ہوتی ہے، ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ موبائل یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ڈاؤن لوڈ اٹینڈنس کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جس طرح میں نے اسکرین شیئرنگ کیا، اسکرین شیئرنگ کیجیے، اس کے بعد تھوڑا سا دیکھ لیں، اسکرین شیئرنگ کریں گے۔ میں اپنے آفس پہ چلاتا ہوں، جیسے میں نے یہاں پہ WPS آفس اوپن کر رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ میں جیسے ہی WPS آفس پہ آتا ہوں، اس نے میری ریسنٹ ڈاکومنٹ کھولنی ہے جو میں ابھی کھول کے بیٹھا تھا۔ ایک منٹ بھائی، مجھ سے پہلے نہیں چلنا۔ اچھا یہ ادھر آ گیا، میں جیسے میں نے WPS کو اوپن کیا تو یہاں پہ اس نے میرے لیے وہ ڈاکومنٹ اوپن کرنی شروع کر دی ہے جو میں نے ریسنٹ کھولی ہوئی تھی، یہ والی۔ میں کلک کرتا ہوں، میں یہاں پہ آیا، میرے پاس PPT پڑی ہوئی ہے، بلکہ میں اس کو کیوں اوپن کر رہا ہوں، میں آپ کو SNC ہی اوپن کر کے دکھاتا ہوں، جو ہماری سب سے پہلی پریزنٹیشن ہے ٹریننگ کے اندر، کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں آپ، پہلی ہے SNC گائیڈ، کہ آپ SNC کس طرح سے لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ SNC کیا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ پریزنٹیشن آپ سب سے پہلی ہوگی جب آپ 9 بجے اٹینڈنس کے بعد اس کو سٹارٹ کرو گے، تو آپ نے اب اس طرح سے PDF یا PPT جو بھی ہے آپ شو کرو گے، جیسے میری موبائل اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، بالکل آپ کو سیم ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے اسکرین شیئرنگ کر کے آپ PDF PPT کچھ بھی دکھا سکتے ہو، ٹریننگ سیشن آپ آرام سے کرا سکتے ہو۔ ہم 3 تو ہم نے پورے مینول پڑھانے ہیں پورے دن میں، اور 3 کے 3 آرام سے پڑھا سکتے ہیں۔ چلیں جی یہ ہو گیا، میں اس کو اب یہاں سے کلوز کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو اٹینڈنس کا بتا دیتا ہوں۔ سیشن تقریباً ہمارا جو ہے ٹائم جو ہم نے فکس کیا ہوا تھا وہ سارا LMS ہی لے گیا ہے، اس پہ ہی لے گیا۔ چلے LMS کو بھی ہم کر لیتے ہیں پھر، کیونکہ
ہمارا ایجنڈا وہی تھا آج کا. اچھا جی، اب میں یہاں پہ کیا کرنے والا ہوں، اب میں یہاں پہ ایک منٹ، کدھر جا رہے ہو؟ اچھا، یہاں پہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ میں اپنی اسکرین کو جو ہے لیپ ٹاپ کی بنا کے اٹینڈنس ڈاؤن لوڈ کروں گا. کیسے بناؤں گا؟ یہاں پہ میں لکھوں گا مائکروسافٹ ٹیمز میں جیسے لکھوں گا، کیونکہ میں نے اس کو بہت بار اوپن کیا ہوا ہے تو وہ مجھے اپنی جو ہے سجیشنز دے رہا ہے. تو میں یہاں پہ نیچے والا مائکروسافٹ جو ہے جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہی اوپن کروں گا، وہ میرے لیے لے آئے گا اسکرین اس کی. اب دیکھیے، بلکہ اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ویسی ہی اسکرین آپ کو دکھاؤں نا میں، جیسے ہی آپ کو پہلی بار کرتے ہیں تو نظر آتی ہے. یہاں پہ میں نے لکھا جناب علی مائکروسافٹ ٹیمز. گوگل میں جیسے میں مائکروسافٹ ٹیمز لکھتا ہوں تو میرے سامنے اس طرح کی ویب سائٹس آتی ہیں. تو پہلی جو ویب سائٹ نا اگر آپ کے سامنے آتی ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے ویڈیو کانفرنسنگ، ہوتی تو مائکروسافٹ کی ہے لیکن اس پہ ہوتا ہے ویڈیو کانفرنسنگ، تو اسی پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. اب جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو یہ میرے سامنے مائکروسافٹ آفس کی اپنی ویب سائٹ اوپن کر کے لے جائے گا. لیکن میں نے اب یہاں پہ کچھ کرنا نہیں ہے. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ میں نے سب سے اوپر 3 ڈاٹ کو دیکھنا ہے. رائٹ پہ دیکھیے گا سب سے اوپر 3 ڈاٹ، یہ موبائل ویو ہے. میں یہاں 3 ڈاٹ پہ کلک کر رہا ہوں. جیسے ہی میں کلک کروں گا میرے سامنے ایک اور ونڈو جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن میں کھلے گی اور اس میں لکھا ہوگا ڈیسک ٹاپ سائٹ. یہ سب سے نیچے دیکھے گا ڈیسک ٹاپ سائٹ لکھا ہے اور چھوٹا سا ڈبا بنا ہوا ہے رائٹ پہ. آپ نے جیسے ہی اس پہ کلک کیا تو اس کے بعد آپ کے سامنے کی اسکرین جو ہے یہ بالکل ویسے بن جائے گی جیسے لیپ ٹاپ پہ ہوتی ہے. دیکھ لیجئے جناب، بالکل ایسے ہی، بس یہ موبائل کا اور اس کا ویو کا فرق ہوتا ہے. یہاں سے میں کروں گا سائن ان جیسے میں کروں گا تو یہ مجھے بالکل ویسے ہی انٹرفیس دکھائے گا کہ میں نے اپنی آئی ڈی دینی ہے اور اپنا پاسورڈ دینا ہے، اور اس کے بعد میرے پاس ایم ایس کی جو اسکرین ہے وہ بالکل ویسی کھلے گی جیسی لیپ ٹاپ اسکرین پہ اوپن ہوتی ہے. لیکن اگر نہ کھلے تو آپ نے پھر سے اسی کو ویسا ہی کرنا ہے. جیسے یہ دیکھیں، اب اس نے میری منتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ آپ مہربانی کریں اور ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. اب کیونکہ میں تو اس کی بات ماننے ہی نہیں والا، تو پھر میں اوپر 3 ڈاٹ پہ اگین کلک کروں گا. جیسے میں 3 ڈاٹ پہ کلک کروں گا میرے سامنے اگین آئے گا ڈیسک ٹاپ ویو. میں ڈیسک ٹاپ ویو پہ پھر کلک کروں گا تو اب میرے سامنے اس طرح کی اسکرین آئے گی. تھوڑی سی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا عمل پیچیدہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن یہ آئے گا ضرور. اب میں اس کو جانے نہیں دینا. اب دیکھیے گا جیسے میں نے ڈیسک ٹاپ ویو پہ کلک کیا کہ مجھے کمپیوٹر کی اسکرین دکھاؤ، باقی چیزیں چھوڑو، تو اس نے جو ہے اب میرے سامنے جو اسکرین اوپن کرنی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیے جناب، یہ آ گئی ہماری لیپ ٹاپ کی اسکرین. چھوٹے چھوٹے آپشن ہوتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ آپ نے گوگلز لگا رکھے ہیں تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ورنہ یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں مجھے بھی، جیسے چیٹ ہے، ٹیم ہے، اس طرح ہے، سارا کچھ ہے. اچھا، اب میں آتا ہوں اسی گروپ میں، لیکن میں نہیں آؤں گا کیونکہ 2-3 ویڈیو چلنا سٹارٹ اور میرا موبائل ہینگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ایک ساتھ. اچھا، اب جو میں گروپ میں بیٹھا ہوا ہوں، جو ہمارا گروپ چل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ یہ ہے جی، ہم آتے ہیں کیلنڈر پہ کے اوپر. کیلنڈر پہ آپ کلک کریں گے. جیسے ہی میں کیلنڈر پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے وہ سارا کیلنڈر اوپن ہو جائے گا اور جس میں میری میٹنگ سٹارٹ ہے وہ بھی آ جائے گی. اب دیکھیے گا یہاں پہ اب یہ تاریخ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے مجھے، اور جیسے ہی میری میٹنگ نظر آتی ہے، اب یہ میں موبائل پہ کر رہا ہوں، دیکھ لیں آپ. اب دیکھیے گا یہ 10 تاریخ یہ میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہیں مجھے نظر آنا. جو میری ابھی کی میٹنگ چل رہی ہے میں سیدھا اسی کے اوپر آؤں گا، میں اس کو جوائن کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اٹینڈنس کس طرح ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اب میں اس کے بعد جو ہے وہ ایل ایم ایس پہ آنے والا ہوں، اس کو بند کرنے والا ہوں. بہت زیادہ ڈسکس کر لیا ہم نے اس کو. اب دیکھیے جی، سب سے نیچے رائٹ پہ دیکھیے، سب سے نیچے رائٹ پہ یہ میری میٹنگ چل رہی ہے، ایل ایم ایس پریکٹس سیشن نیچے نیچے ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سیدھا اس چھوٹے سے ڈبے کے اوپر جو 10 تاریخ میں ابھی ہماری میٹنگ چل رہی ہے سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے. جیسے ہی ہم کلک کریں گے وہ ہمیں جوائن کا آپشن دے گا کہ جناب آپ چاہتے ہیں میٹنگ میں آنا تو آ جائیے. ہاں جی، ہم بالکل چاہتے ہیں آنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیچے ریکارڈنگ آن ہے، ہمارے موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں جیسے ہی جوائن کروں گا نا تو یہ بالکل ویسی اسکرین آئے گی ہمارے سامنے جیسے میں نے لیپ ٹاپ پہ آپ کو دکھائی تھی. اب میں یہاں سے جو ہے وہ موبائل کی شیئرنگ بند کر کے لیپ ٹاپ والی آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ اب یہاں والا جو سلسلہ ہے نا وہ سیم ویسا ہی ہوگا جیسے ہم نے لیپ ٹاپ پہ دیکھا تھا کہ آپ شیئر اسکرین پہ کرو گے، شیئر پارٹیسپینٹ پہ، پھر وہ پیپل آئے گا، 3 ڈاٹ پہ کلک کرو گے تو ڈاؤن لوڈ اٹینڈنس لسٹ ہوگی، سمپلی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. چلے میں ایک بار پھر جو ہے اگر ہمارا سیشن ٹوٹ جاتا ہے تو میں پھر سے جوائن کر لوں گا، لیکن یہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. سر آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائے نا، پہلے تو میں آپ کو نہ ہٹا لوں، ایک منٹ ذرا مجھے چیک کرنے دیجیے، مجھے خط مارنے دیجیے. یہاں پہ آپ کی اسکرین کیوں نظر آ رہی ہے، میری کیوں نہیں آ رہی؟ اسپاٹ لائٹ پہ تو میں ہوں. ایک منٹ، یہ اب پھر سے کر لیتے ہیں.
اچھا جی، تو کہاں تھے ہم تھے یہاں پر. جیسے میں نے اپنی ٹرے پہ کلک کیا تھا، یعنی کہ اس میٹنگ پہ کلک کیا تھا، یہ مجھے بتائے گا کہ آپ جوائن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی، میں جوائن کر رہا ہوں، کلک کر دیا میں نے جوائن کے اوپر. اب دیکھیے گا یہی والی ویڈیو جس میں ہم بات کر رہے ہیں، کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں تو اب اگر نیٹ ورک ہمیں پرابلم نہیں کرتا تو میں دکھاتا ہوں کہ آگے کیسے چلتے ہیں. سیدھا سیدھا جوائن کر لیں آپ. ہے اب یہ 165 پارٹیسپینٹ کی لسٹ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. تقریباً ابھی ہونے والی ہے. جسٹ منٹ پلیز. جیسے جلدی جیسے ہوتی ہے میں اس کی اسکرین کو آف کرتا ہوں کیونکہ انٹرپشن بہت ہو رہی ہے. میری آواز موبائل پہ بھی ہو رہی ہے، براؤزر پہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، 3 جگہوں پہ ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا جی، اگین پلیز ڈاؤن لوڈ اٹینڈنس لسٹ اینڈ یہ ہو گئی، یہ آ گئی ہے لسٹ. اب میں یہاں پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ اب براؤزر کو اڑا رہا ہوں تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو. یہاں پہ اٹینڈنس دکھا دیتا ہوں جی میں آپ کو. مجھے لیپ ٹاپ پہ مشکل ہو رہی تھی، یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. 165 لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو کس طرح سے ہیں؟ میں نے بتایا تھا نا کہ لوگ جوائن ہوں گے ریکارڈڈ، لیفٹ ہوں گے سیشن ول بی ریکارڈڈ. سارا کچھ ان کو نظر آئے گا کہ آپ کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے. یہ دیکھ لیں میرے آفس کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے. میں یہ نام والا کالم بڑا کر لیتا ہوں. دیکھ لیں میرے ساتھ آج کون کون ہیں. تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کون کون ہے. چلیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں 165 ہے. اچھا اس کے ساتھ دیکھیے گا جوائن ہوتا ہے جی ہر نام کے سامنے یہ اتنے بجے آیا ٹائم لکھا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے کتنے بجے لیفٹ کیا وہ بھی ہے. یہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ میں نے صرف دکھانا تھا آپ کو کہ کس طرح سے ہوتا ہے. کرون کو میں نے اڑا دیا ہے تاکہ اب میری آواز میں وہ ڈسٹرب نہ ہو. اب میں واپس آتا ہوں اپنی میٹنگ کے اوپر. تو یہ تھا ہم اٹینڈنس کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اسکرین شیئرنگ کس طرح سے کرتے ہیں، سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. اب میں یہاں سے اسٹاپ پریزنٹنگ کر رہا ہوں موبائل سے. اب میں یہاں سے اسکرین شیئرنگ کر رہا ہوں جسٹ فار اے منٹ کہ میں آپ کو 1-2 چیزیں دکھا دیتا ہوں، پھر ایل ایم ایس کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں. آئی ہوپ کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے. میں صرف ایک رسپانس لینا چاہوں گا، جسٹ 1 رسپانس، اور اس کے لیے میں مائک الاؤ کر رہا ہوں. آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا دے گا کہ ایم آڈیبل. بالکل کلیئر آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. جیسے ہی میری سیٹنگ اوکے ہوتی ہے آپ مجھے صرف ایک رسپانس جی بتائیں گے سر کہ آ رہی ہے. سر آ رہی ہے آواز، بالکل آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کی آواز تھکی تھکی لگ رہی ہے، بہت بور ہو رہے ہیں آپ. آواز آ رہی ہے. آپ ایل ایم ایس سر آ رہی اسٹارٹ ہے کریں میری آواز. کیونکہ کافی ہوگا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. میں نے اگین جو ہے وہ آپ کے مائک ڈسیبل کر دیے ہیں. مجھے آئیڈیا ہو چکا ہے کہ آپ بہت بور ہو رہے ہیں. چلیں ایم ایس ٹیم کو ہم نے دیکھ لیا جی. اب ہم آ رہے ہیں ایل ایم ایس کے اوپر. تو ہمارے سامنے ایل ایم ایس کس طرح سے آنے والا ہے اس کو ہم دیکھنے والے ہیں. اب یہاں پہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کی. ایک ہی آئی ڈی 2-3 جگہ پہ اوپن کر رکھی ہے میں نے، پہلے بتا چکا ہوں آپ کو میں. اب جو لوگ نئے ہیں میں ایک بار اور بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ آج ہمیں جوائن کیا ہیں، جنہوں نے ہمیں 2-3 سیشنز پہلے سے جوائن کر رکھا ہے وہ جانتے ہیں. جو نئے ہیں ان کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایل ایم ایس لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے، سافٹ ویئر ہے، پورٹل ہے. آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے. وہاں پہ ٹیچر جا کے اپنا آن لائن کورس کریں گے. اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ایکچولی اس طرح سے کام کرتا ہے. یہ کام کرتا ہے آئی ٹی ایس پی کی اپلیکیشن کلاس آبزرویشن ٹول ہے جی. ایوس کا جو ٹیچرز کر رہے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں. آپ ٹیچر سے کہیں گے کہ سر یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ آئی ٹی ایس پی یوز کرتے ہیں. آپ نے آئی ٹی ایس پی کا نام لینا ہے اور پرائمری ٹیچرز فوراً پہنچ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا جی، یہ جو ہے انٹر ہوں گے ہم جیسے کورس میں. یہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے، موبائل کی اپلیکیشن ہوتی ہے. اس میں ٹیچرز اپنے کورس کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے کورس میں داخل ہوتے ہیں تو یونٹ بنے ہوتے ہیں الگ الگ، جیسا کہ اب آپ کو اسکرین پہ یونٹ نظر آ رہے ہوں گے. یہ ایل ایم ایس ایسا نہیں ہوگا، یعنی کہ اسکرین ایسی نہیں ہوگی، لیکن اس میں چیزیں ایسی ہی ہوں گی کہ اس طرح کنٹینٹ اس طرح کے میں جس طرح بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو اسی طرح سے یونٹ بنے ہوں گے. وہاں بھی کورس میں داخل ہوں گے، یونٹ میں آئیں گے. کسی بھی یونٹ پہ آپ جو ہے وہ کلک کریں گے. اب اس یونٹ کا تعارف آئے گا آپ کے سامنے جس طرح اسکرین آ رہی ہے. اس طرح ٹیچر دیکھیں گے کہ ان کے یونٹ کا تعارف ہوگا. آپ نے یونٹ میں کرنا کیا کیا ہے جناب. اس کے بعد کیا ہے کہ جیسے ہی ٹیچر نیکسٹ پہ کلک کرتا ہے
تو اس یونٹ میں اگر ان کے لیے ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، کچھ پی ڈی ایف کوئی بھی چیز موجود ہے تو وہ ساری کی ساری ان کے سامنے شو ہونا شروع ہو جاتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہمارے پاس وہاں